سیٹ دبا فون آپ نے بند کر کے بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلنگانہ پریس کلب میں آج جو تقریب منعقد ہے اس میں ہمارے تحصیل تلنگانہ اور تحصیل لاوا کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے غازیوں اور شہیدوں کے لواحقین، ان کی فیملیز اور ان کی نمائندگی کے لیے ہمارے ہی اسی علاقے کے ثبوت جناب کرنل ریٹائرڈ نعمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ان کے ہمراہ، ان کے صاحبزادے کرنل تیمور صاحب اور دیگر اکابرین موجود ہیں. پریس کلب کے میرے تمام باشعور ساتھی بخوبی آگاہ ہیں کہ تلنگانہ چکوال لاوا اٹک کی دھرتی یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے، اور بلا شبہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی پہ تعلق رکھنے والے انہی لوگوں کی آواز کرنل ریٹائرڈ سلطان صفی الرحمان ہیں، جس کے اپنے گھر میں شہید اور غازی بھی ہیں، اس کے اپنے خاندان کے اندر شہید اور غازی موجود ہیں، اور آج ان کے سپورٹ مین کے طور پہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ آگے بڑھے اور تلنگانہ پریس کلب میں آج ایک خوبصورت تقریب منعقد کی. دراصل یہ اس بیانیے کا جواب ہے کہ جو پاک فوج کہ ہمارے ان غازیوں اور شہیدوں کے ان قربانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ تقریب غیر سیاسی ہے. اس ریاست کا، اس ملک پاکستان کے تحفظ کرنے والے ہمارے وہ مرد مجاہد ہیں، وہ جوان ہیں جو آج بھی گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں سرحدوں پہ کھڑے ہیں، جو نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں. اس دھرتی کے چپے چپے کے جو آمین ہیں، اس کے محافظ ہیں، ان کی عزت و آبرو پہ جب کبھی حرف آئے گا تو اس دھرتی سے ضرور آواز اٹھے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہاں کا کوئی ایسا قبرستان نہیں. خالد صاحب میری زندگی میں ملی بھی 35-40 سال ہو گئے سابق میں. ہمارے اس دھرتی کے اندر، اس ضلع چکوال ضلع اٹک کے اندر کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پہ کسی غازی اور شہید کی قبر ہو. یہ ریاست پاکستان کے محافظوں کی سرزمین ہے، اور آج اسی تقریب کے اندر ہم نے یہ باور کرانا ہے کہ اس وطن کی، اس ملک کے پاکستان کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا ضلع چکوال کے معروف صحافی جناب حافظ عبدالقدوس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. کوئی دوست ناطق رسول مکتوب پڑھنا چاہتے ہیں تو تشریف لیں.
تصور میں اتری تیرے انوار کی شبنم، تصور میں اتری تیرے انوار کی شبنم، میں رات کر رہی تھا مجھے تو نے سحر دی. درود و سلام پڑھنے حضور پر، حضور کی آس پر، حضور کی اولاد پر، اصحاب پر، الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیہ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. غازیوں اور شہیدوں کی اس دھرتی میں آج اس وقار تقریب کے غرض و غایت اور تحصیل تلگنگ اور تحصیل لاوا سے شہداء کی فیملیوں، غازیوں کی فیملیوں کی نمائندگی کے لیے میں اس علاقے کے عظیم سپوت، اس علاقے کی آواز، عزت مآب جناب کرنل ریٹائرڈ سلطان سلطان امان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے وہ پریس کلب اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تلگنگ اور چپال میڈیا ہاؤس کی جناب پوری ٹیم جناب خالد اعجاز صاحب کی قیادت میں تشریف لائی ہے. سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور میری گزارش ہوگی کہ کرنل ریٹائرڈ سلطان سلطان امان صاحب دائز پر تشریف لائیں. کرنل صاحب، آپ کے اس اعلانیے کے لیے میں آپ کو اپنے پورے فورم استحکام پاکستان کے حوالے سے ہمارے 3 سیشن ہو چکے ہیں. شہید پاکستان جناب محمد ضیاء الحق صاحب کے فرزند جناب محمد اعجاز الحق صاحب نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر ایک اس اعلانیے کے خلاف جو پاک فوج کے خلاف دیا جا رہا تھا، استحکام پاکستان کی آواز کو بلند کیا. راول پنڈی اور لاہور فیصل آباد کے عظیم الشان کنونشن کے بعد اب انشاءاللہ جلد ہی پشاور میں ایک عظیم الشان استحکام پاکستان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور جس میں انشاءاللہ میرے بڑے بھائی محترم کرنل سلطان سلطان امان صاحب ضلع چکوال کے غازیوں اور شہیدوں کی نمائندگی بھی کریں گے. میری گزارش ہے کہ وہ دائز پر آئیں اور آج کے اس پروگرام کی آج کے پروگرام کے حوالے سے مفصل ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کو آگاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوستوں، خاص کر پریس کے حضرات جتنے ہیں چکوال سے اور یہاں سے، میں سب کو مشکور ہوں. اور باقی میرے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں میرے ساتھ دائیں بھائی، ان سب کے گھر والے، بھائی یا بیٹا کوئی نہ کوئی فرد شہید ہوا ہے. تو یہ آج وی آئی پی ہیں اور اصل میں وی آئی پی پاکستان کے یہ لوگ ہونے چاہیے جو ملک میں اپنا سب کچھ نشاور کرتے ہیں. لیکن ہمارے تو وی آئی پی یوں بنے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے. میں نہیں چاہوں گا، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایم پی اے بھی رہا ہوں اور پالیٹکس میں بھی ہوں، لیکن اس وقت میں پیور فوجی کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اور آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں سوال جواب کریں کہ سیاست کے بارے میں ہم یہاں بات چیت نہ کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا ایجنڈا یہ ایک ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے، اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال نہ کی جائے. اپنی سیاست جو ہے وہ کریں. اب سب پارٹیوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک پارٹی، لیکن جس پارٹی نے بھی ہمارے غازیوں یا شہیدوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا وہ ہمارا دوست نہیں ہے. نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی بے وطن پاکستانی کا ہے. تو اس کو آپ بھی اور ہم بھی فرض بنتا ہے سارے اس کی حوصلہ شکنی کریں، اور آئندہ کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زبان کھولے. تو یہ آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ جو آپ نے دیکھا ہمارا جو علاقہ ہے، یہ جیسے چودھری صاحب نے بتایا غازیوں شہیدوں کا علاقہ ہے. ہر گھر میں آپ کو فوجی ملے گا حاضر یا ریٹائر، اور ہر تیسرے چوتھے گھر میں شہیدوں کے وارث ملیں گے آپ کو، اور ہر قبرستان میں درجنوں شہیدوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے محافظ ہیں. لیکن ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ جو لوگ ملک کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف زبان کھولی جائے بغیر وجہ کے.
ہمارا کیا سیاست تعلق ہے؟ نواز شریف تھا تو ہم اس کا حکم مانتے تھے، آج عمران ہے تو اس کا مانتے ہیں، جہاں الحق صاحب سے تو اس کے ساتھ 2 سال میں نے ڈیوٹی کی، کیونکہ ہم تو ڈسپلن آرمی ہے، ہم تو نائجیریا والی آرمی تو نہیں ہے، ہم اپنے سینئر کا اپنے چیف کا حکم مانتے ہیں، آگے اس نے دیکھنا ہوتا ہے ملک کے مفاد میں کیا ہے، وہ ہم سے پوچھ کے سپاہی نور خان سے پوچھ کے فیصلے نہیں کرتے، ان کے پاس بہت کچھ مواد ہوتا ہے تب یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں ریٹائرڈ کرنل ہوں، 1965 کی لڑائی میں فوج میں تھا، 1971 کی لڑائی میں میجر تھا اور ایسٹ پاکستان میں تھا جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں میں لڑتا رہا 1.5 سال اور لڑائی میں زخمی ہوا اور پھر زخمی ہو کر قید ہو گیا اور 2 سال 4 مہینے ہندوستان میں قید کاٹی۔ میرے 2 بھائی اور بھی قید میں تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی کیپٹن شہید ہوا، میرا ایک ماموں تھا وہ شہید ہوا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے ملک کے لیے بہت خون دیا ہے اور آج بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آج بھی ضرورت پڑے تو میں اس عمر بھی بارڈر پہ جانے کو تیار ہوں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس قسم کے لوگ جو دشمن کا بیانیہ لے کر بولتے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں فتح کر سکتی پاکستان کو، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ہے، وہ بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہمیں پہلے بھی مار پڑی ہے۔ میں بنگلہ دیش میں تھا، ہم آپس میں لڑے، بنگالی اور ہم لوگ لڑے تو ہمارا دم اب چلا گیا، اور آئندہ بھی میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی نقصان پہنچا تو اندر کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو ان سے ہوشیار رہیں۔ یہ 5th جنریشن وار آپ آج کل ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہوتی ہے کہ عوام کو بدظن کیا جائے افواج کے بارے میں، کیونکہ افواج پاکستان ہی ایک ایسی طاقت ہے جس اس ملک کو ابھی رکھا ہوا ہے، جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں دشمن کہ اس کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ افغانستان عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، فوج اور عوام لڑے تو ملک تباہ ہو گئے۔ تو میری یہی درخواست ہے پوری قوم سے کہ 100 مسئلے کریں، جھگڑے کریں، تنقیدیں کریں، مقدمے کریں، لیکن افواج پاکستان کے بارے میں ایک لفظ کسی کو نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، ہم افواج پاکستان میں رہتے ہوئے اسی قوم کے باشندے ہیں، یہاں ہی بڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، ایک جگہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خون دیتے ہیں، ایک بھائی ہو کر، ایک یکجان ہو کر لڑتے ہیں۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ہماری افواج پاکستان میں کوئی اس قسم کی جو باہر ہم دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے مختلف ناموں پہ۔ تو ابھی جو اس نے ریاض صادق نے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے سارا کہ یہ ایک بڑی سیکرٹ میٹنگ تھی جسے ربی نندن پکڑا گیا۔ پہلے بھی پاکستان میں جہاز بارڈر کراس کر کے جاتے رہے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ اب جو آئے گا واپس نہیں جائے گا، پوری قوم گواہ ہے، اور 2 جہاز ہے دونوں گرا دیے گئے اور ابھینندن پکڑا گیا۔ تو دوسرے دن میٹنگ ہو رہی تھی، نیشنل کانفرنس ہوتی ہے کہ بھئی ابھی آئندہ اگر کوئی شرارت کرے کوئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ ہو رہی تھی۔ تو اس کے اندر وہ صاحب بولے ریاض صادق، انہوں نے کہا وہ چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور شاہبود قریشی کا پسینہ آتا۔ پہلی بات ہے کہ ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو لڑائیوں سے بھاگ کے یا ملک سے بھاگ کے باہر جاتے ہیں۔ ہم لوگ 10 سال سے لڑ رہے ہیں، افغانستان میں کون لڑ رہا ہے؟ ہم لڑتے رہے سارے، اور جدھر انڈیا سے جدھر بھی ہو تو ٹانگیں ہماری نہیں کافی کٹ گئی ہیں، کافی نہیں ہیں، اور یہ ہمیں اس قسم کا تانا جب دیتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے مار رہے ہیں، ان کی اولادوں کو بچانے کے لیے۔ کوئی پوچھے کہ فوجی کیا کرتے ہیں تو ان کو بتا دیا جائے کہ فوجی آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے بچے یتیم کرتے ہیں اور لڑتے ہیں آج بھی۔ لیکن اس لیے میں درخواست کروں گا، میں ہوں، آپ سب محب وطن ہیں، میرے سے زیادہ آپ محب وطن ہوں گے، اور پاکستان میں زیادہ تر ہمارے لوگ محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو سب کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ افواج پاکستان کے اندر جس دن کوئی رخنہ ڈال گیا تو پھر آپ کا خدا ہی حافظ ہے، تو ہم سب نے مل کر اس کو کاٹ کرنا ہے۔ میرے خاندان کے ہم 7 بھائی تھے لڑائی میں، 7 سگے بھائی، اور ایک بھائی شہید ہوا، زخمی ہوئے، بڑا بھائی زخمی ہوا، کمانڈو میں تھا، میرا بھائی بیٹا چھوٹا تیمور جسے چھوٹا بریگیڈیئر ہے، یہ ایک لڑائی کارگل میں والنٹیئر ہو کے گیا، لڑایا، اس کو 3 ایوارڈ بہادری کے ملے ہیں، اس وقت بھی اس کے پاس 3 ایوارڈ ہیں بہادری کے،
اور پھر سوات میں لڑتا رہا، پنیر میں لڑتا رہا. یہ ہمارا فرض ہے، ہم فخر سے جاتے ہیں جب پوری لڑائی پہ بھی کہتے ہیں. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے یہ دشمنوں کی زبان بول کے، اور میاں صاحب ہیں تو وہاں بیٹھ کے باہر باتیں کریں، آئیں بشک اپنا کیس لڑیں، لیکن خدا کے لیے فوج پر تو انہوں نے بھی تنقید کیا نا. تو یہ اس طرح کا کام نہ کریں، کیونکہ یہ ملک میں پھر فتنہ ڈالنے والی بات ہوتی ہے. تو میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ میں نے FIR بھی کٹانے کی درخواست دے دی ہے یا صادق کے خلاف، جو اس نے ملک کے ساتھ غداری کی، افواج پاکستان کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا ہے، اس کے خلاف پرچہ کیا جائے. تو آج FIR میں نے کافی جمع کرا دیا درخواست، امید ہے FIR ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا ویسٹرن سیکٹر ہے، یہ جو افغانستان کے ساتھ، یہاں پر 3 سپر پاور شکست کھا کے گئی ہیں. برطانیہ یہاں سے شکست کھا کے گیا، مار کھا کے بھاگ گئے. روس آپ کے سامنے یہاں سے مار کھا کے گیا، اس میں ہمارا بھی بڑا ہاتھ تھا. اور امریکہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، پاکستان فوج جوڑ رہا ہے، میری جان چھڑاؤ. تو 3 سپر پاور دنیا کی یہاں مار کھا کے گئی ہیں، اور ہمیں ان کو نٹھ ڈالی ہوئی ہے، ہلے نہ ہمارے آگے. تو یہ آپ کے دوستوں کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ کیا. اور دنیا حیران ہے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم نے ان کو کیسے دہشت گردوں کو یہاں پر ٹول کر لیا ہے. ہم سے نہیں ہوئے. ہمارے کتنے شاگرد، ہمارے کتنے فوجی باہر گئے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف لڑنا سکھا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہے پوری دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ جو دشمن ہے، دشمن کی زبان بول رہے ہیں اور اپنی ماں کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو خود احساس کرنا چاہیے. اور اگر نہ انہوں نے زبان بند کر دی تو ہم ان کی زبانیں بند کریں. تو اس کے ساتھ نظر تو میرا بیٹا، میرا گلا خراب ہے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے لڑائی کے حساب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کل صاحب نے پہلے فرمایا اور چودھری صاحب نے بھی، کہ آج کی اس محفل کا مقصد صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، سیاست نہیں بلکہ ریاست کے بارے میں بات کرنا مقصود ہے. ہمارے وہ دوست جن کی یادداشت کچھ کمزور ہے، میں ان کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے، اس قوم نے نہیں، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ 2 انڈیا کی ایئر کرافٹ پاکستان میں آئے. انہوں نے ہماری ایئر اپنی مرضی کی جگہ پہ اور اپنی مرضی کے طریقے سے جواب دیں، اور ہم نے جواب دیا. ہم نے صرف بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ پے لوڈ ہی نہیں گرایا، بلکہ ان کے 2 جہاز بھی مار گرائے. ان کا ایک پائلٹ ہم نے POW بنایا، اور ان کی اپنی ایئر ڈیفینس نے MI-17 کنفیوژن میں اپنا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا. 3 دن کے بعد انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی ایک نیول سب میرین، جس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی پروفیشنل کمپیٹنس چاہیے، اس کو ہمارے پانیوں کی طرف بھیجنے کی کوشش کی. ہماری نیوی نے بھی اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور تھریٹن کیا اور ان کو بھاگ جانے میں مجبور کیا. جب دشمن سمندر میں، ہواؤں میں اور فضاؤں میں ہر جگہ ہم سے شکست کھا چکا تھا، تو آخری شکست جو ہم نے اس کو دی وہ ایک سفارتی محاذ تھا. تو ہم نے سفارتی محاذ پہ شکست دی، اور اس بات کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا تھا. اس وقت یادداشت کچھ لوگوں کی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے یہ بتانا مقصود ہے. نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل لکھا کہ یہ جو انڈین آرمی ہے یہ پروفیشنل کمپیٹنس میں پاکستانی آرمی کے قریب بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ یہ ایک سفید ہاتھی بن چکی ہے جو کہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اور پاکستان آرمی نہ صرف ان سے بہت زیادہ دلیر ہے، پروفیشنل بھی بہت زیادہ. نریندر مودی کا بیان میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو آج رزلٹ مختلف ہوتا. اس سے زیادہ اور اپنی شکست کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جہاز اتنے اچھے نہیں تھے ورنہ ہم کچھ کرتے. اور آج اتنے ماہ کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہماری سکر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہم ڈر رہے تھے. یہ وہ بیانیاں ہیں جس پہ انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ایک مکمل فتح جو صرف فوجی لحاظ سے نہیں، سفارتی لحاظ سے بھی فتح تھی، اس کو شکست میں بدلنے کا مقصد کیا ہے؟ فوج دشمنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ ملک دشمنی میں بھی اتر آئیں گے صرف اس لیے کہ آپ کے سیاسی مقاصد حل ہوتے ہیں اور سیاسی آپ کو شاباش دیں گے اس چیز کے اوپر؟ آج انڈیا میں اس بات پر فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں.
اگر ہم انڈیا کے خوف سے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے کانپتے ہیں تو کلبھوشن کو کیوں نہیں 4 سال سے ہم نے رکھا ہوا انڈیا میں تھریٹن کرے اور ہم وہ واپس کر دیں؟ ہم ایلوسی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اتنی جنگیں کیسے انڈیا سے لڑ رہے ہیں اگر ہم اتنے ہیں؟ آپ کا یہ بیانیہ تھا کہ جی نواز شریف صاحب نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل شکست بنا دیا ہے اور ہم ایٹامک پاور بن چکے ہیں. تو یہ ایٹامک پاور اور ناقابل شکست ہم آج کدھر گئے اگر ہم اتنے خوفزدہ تھے؟ جب کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کرے. کیا ہم نے پہلے کبھی ہماری ٹانگیں کانپی ہیں اس سے پہلے؟ اور آپ شہیدوں اور غازیوں کی فوج جو 10 سال سے دنیا کی سب سے بڑی انسرجنسی لڑ رہی ہے، جو سیاچن کے مہاد سے لے کے بلوچستان اور ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہے اسپیکر ہوں، منسٹر ہوں، وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، یہ جو شہداء بیٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے وارث، ان کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے. غازیوں کے بوٹوں پہ پڑی جو خاک ہے اس کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے. آپ کی ساری زندگی کی سیاست ایک طرف، اور ایک فوجی جو ایک رات ملک کی حفاظت میں گزارتا ہے جاگ کے، اس کی وہ ایک رات ایک طرف ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے صرف سیاسی جلسوں میں نعرے لگائے ہیں، سیاسی جلسوں میں لوڈیاں اور دھمال ڈالے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو اس وقت خون کھولتا ہے، اس وقت ٹانگیں نہیں کانپا کرتی، اس وقت پسینہ نہیں آیا کرتا، اس وقت جو مجاہد کا جوش ہوتا ہے وہ آپ کو کیا پتا؟ آپ جو اپنی بیوی کے گھٹنوں کے ساتھ رکھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا زندگیاں بارڈر پر کیسے گزاری جاتی ہیں اپنے گھروں سے دور؟ جب لاشیں آتی ہیں تو کیسے ہمارے یہ لواحقین ان کا استقبال کرتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا کیا پتا؟ آپ نے ملک کے لیے قربانی دی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا. اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ایک عجیب و غریب بیانیہ سن رہے ہیں. کبھی بتایا جاتا ہے کہ قومی زبان بہت بری ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. کبھی بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آئندہ سے مادر ملت فاطمہ جناح نہیں ہے بلکہ مریم نواز صاحب ہیں. نواز شریف صاحب لیڈر نہیں ہیں، قائد نہیں ہیں، بلکہ وہ امام ہیں. پتہ نہیں ان کو کون سے امام ہوں گے، وہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کا کہا جا رہا ہے یا امام خمینی کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی عجیب و غریب بیانیہ ہے. کبھی قائد اعظم کے مزار پہ جا کے دھمال ڈالے جاتے ہیں اور اس کی بےزتی کی جاتی ہے. اور اب یہ نیا بیانیہ کہ فوج اور اس قوم اور یہ ملک کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا شہادت ہمارا مقصود نہیں ہے؟ یہ وہ قوم ہے کہ 65 کی جنگ میں جہازوں کی لڑائی ہوتی تھی تو لاہوریے باہر نکل کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے. ہم لوگوں کی ٹانگیں کانپیں گی. آپ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب بیانیہ ہے. اور دوسرا بیانیہ جو عجیب و غریب بنایا جا رہا ہے کہ یہ منافقت ہے. ہم اس فوجی کی بات نہیں کریں جو ہمارا دفاع کرے، ہم تو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، ہم تو جرنیلوں کی بات کرتے ہیں. کیا یہ لیڈرشپ آپ کی سیاسی لیڈرشپ کی طرح ہے؟ وہ بیرسٹر سیف اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ لیڈرشپ ہے. ایک جنسی عمل کی وجہ سے لیڈرشپ بن رہی ہے. بیٹی کا باپ کی بیٹی لیڈر بن گئی، پہلے نانا پھر اس کی بیٹی پھر اس کا باپ، ایک چٹ دی جاتی ہے اور اس کو لیڈر بن جاتی ہے. یہ فوجی لیڈرشپ کیا ہے؟ یہ سب کے سب پی ایم اے میں 2 سال ٹریننگ کرتے ہیں، یہ سب لیفٹیننٹ کپتانی میجر کرنیلی میں بارڈروں پہ ہوتے ہیں، جرنیل بھی شہید ہوتے ہیں، اور ان سب نے ملک کا دفاع کیا ہوا ہے. سپاہی 18 سال نوکری کرتا ہے تو وہ 18 سال ملک کا دفاع کرتا ہے. جرنیل 40 سال نوکری کرتا ہے، وہ 40 سال ملک کا دفاع کرتا ہے. کیا وہ آپ کی لیڈرشپ کی طرح پیراشوٹ کے ذریعے آ گئے جنہوں نے زندگی میں 1 روپیہ اپنی جیب سے نہیں کمایا، ایک دن کام نہیں کیا، آج وہ 2 پارٹیوں کے لیڈر بنے ہوئے؟ کیا فوجی لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے؟ لیڈرشپ اور فوج الگ نہیں ہے. یہ ملک انہی کے کہنے اور انہی کی لیڈرشپ کے اوپر دفاع کیا جاتا ہے. فوج میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتی. نہ فوج میں کبھی بریلویوں کی مسجد الگ ہے، نہ دیوبندیوں کی الگ ہے، نہ کوئی وہاں پہ سندھی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، اور نہ لیڈر الگ ہے اور نیچے نہ کوئی الگ ہے. یہ ایک اکائی ہے. اس کو الگ کرنے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں. آخری 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ سب باتیں کر کے، پاکستان کے خلاف تمام باتیں کر کے، اس کے بعد چھاتی نکال کے کہا جاتا ہے ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے، ہمیں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے. میر جعفر اور میر صادق کو بھی کسی نے ٹائپ کرا کے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. تاریخ نے ان کو غدار ڈکلیئر کیا تھا، قوموں نے ان کو غدار، ان کے عمل نے بتایا تھا کہ یہ غدار ہے. اگر آپ کے بیانیے کے اوپر انڈیا میں شادی آنے بیٹھے تو انڈیا آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے، ہم کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. ٹیپو سلطان کو یا عبدالستار ایدھی کو کسی نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے. آپ کا عمل، آپ کی تاریخ، آپ کے عوام، آپ کے لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں.
آپ جب اپنی ماں پہ تہمت لگائیں گے، ہم جس دن پہلے دن یونیفارم پہنتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ماں ہے، جب آپ ماں پر تہمت لگائیں اور اس پہ اپریسیشن آپ کو، اس پہ داد آپ کو انڈیا کا میڈیا دے، تو پھر یہ شعر آپ ہی کے لیے لکھا گیا تھا، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد وصول کرے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ میں چاہتا ہوں کہ کیمرہ اس کے اوپر فوکس کرے. ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو آپ جب ماں پر تہمت لگائیں گے تو ماں کے بیٹے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر سے افغان بارڈر، وہاں سے بنیر، وہاں سے کارگل، وہاں سے سیاچن، وہاں سے LOC، کبھی ایک پوسٹنگ، کبھی دوسری پوسٹنگ، کبھی تیسری پوسٹنگ، اور ہر دفعہ ہم نے صرف ایک ہی بات کہی ہے، کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے. کبھی ہماری ٹانگیں نہیں کانپی. جب ہماری پوسٹنگ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، ہر ملک میں فوج ہوتی ہے، اگر وہ آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی تو پھر وہ دشمن کی فوج ہے. لیبیا میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں. عراق پر اس لیے حملہ کیا گیا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. کیا پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ افغانستان پہ اس لیے حملہ کیا گیا کہ اسامہ بن لادن ہے وہاں پہ. پاکستان پہ کیوں حملہ نہیں ہوتا؟ یہاں کے تو نقشے بھی بن چکے تھے کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہ کون سی طاقت ہے؟ کیا یہ ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے؟ کیا بلاول صاحب نے یا زرداری صاحب نے یا مریم نواز صاحبہ نے روک رکھا ہے؟ ہمیں آپ نئے نئے ٹائٹل اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں. کوئی مادر ملت بن چکی ہیں، کوئی امام بن گئے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ جلدی شہباز شریف کو شاعر معشرہ ڈکلیئر کر دیا جائے. اور اگر مادر ملت ہیں یہ، تو پھر ان کے شوہر جو ہیں کیپٹن صفدر، وہ کل کھڑے ہو کے کہیں میں بابائے قوم ہوں. یہ آپ خود اپنے آپ کو ٹائٹل نہ دیں، آپ اپنی حیثیت پہچانیں. اور میں نے پہلے جیسے کہا، شہیدوں کے خون کے قطرے کے برابر آپ کی حیثیت نہیں، مادر ملت بنی پھرتی. یہ جو غازی جو لڑ رہے ہیں، ان کے جوتوں کی خاک کے برابر آپ کی حیثیت نہیں ہے. اپنی زبانوں کو لگام دیں اس سے پہلے کہ قوم آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. اور ہم جو ویٹرن ہیں اور شہداء کے وارث ہیں، مجھے روز فون آ رہے ہیں. میرے والد صاحب ہیں 73 شہید ان کی یونٹ میں تھے جس میں یہ تھے. میں کارگل میں تھا، میری یونٹ میں 83 شہید تھے، اب 100 سے زیادہ ہو چکے ہیں. جو یونٹ میں نے کمانڈ کی اس کے 150 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. ان کے روز ہمیں فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں شہید ہونے پہ اپنے بیٹے کے افسوس نہیں تھا، لیکن اب یہ جو باتیں سن رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارا بیٹا آج ہم سے شہید ہو. ان کے کہنے پہ یہ ہم نے آج آپ لوگوں کو بلایا اور یہ چند گزارشات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات سنی. 1 منٹ، ساری 1 منٹ میں آپ کروں گا. یہ جو PDM ہے، اس کے اندر اتنے لیڈرز ہیں، آپ ان کے بیان دیکھیں، تمام بیان ملک دشمنی بارے کا آپ کو جواب ملے گا سب کا. کوئی کہتا ہے بلوچستان آزاد کر دو، کوئی کہتا ہے اردو ہماری زبان ہی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا. ہر ایک تو یہ لیڈر نہیں ہے قوم کے، ان کے ذاتی مفادات ہیں. اور فضل الرحمان پہلی دفعہ گھر سے روٹی کھا رہا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ رہا ہے، ہر حکومت میں گھسا ہوا. اور آج ہمارا پھر یہ قائد اعظم کے مزار آج تک اس کو توفیق نہیں گیا جو میں جانتا ہوں. یہ آج تک نہ فائدہ پڑتا نہ جاتا ہے. دوسرے پاکستان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جیسے سیکرٹ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا. کبھی اس کو نہیں دیکھیں گے قائد اعظم کے مزار پہ جا کے فائدہ پڑتی ہوئی، تو وہ آپ کو میں دوست ہو سکتے ہیں. تھوڑا دیکھا کریں ان کے رویے، ان کی تاریخ. اس کے والد نے کہا تھا میں نے پاکستان بنانے میں ہاتھ پلیت نہیں کیے. ہمیں تو یاد ہے، میری 80 سال عمر ہے، میں نے مفتی محمود سے بھی کی ہوئی ہے ڈسکشن، ان کو بھی دیکھا ہے، لڑائیاں بھی لڑے ہیں، سیاست بھی کی ہے. تو خدا کے لیے اپنا پرایا پہچانیں. سیاست میں جذباتی ہو کے شخصیت پرستی میں نہ چلے جائیں. ایک آدمی لیڈر ہے آپ کا، تو جو مرضی کرتا رہے، اس سے آپ شخصیت پرست بن جائیں. آپ کی ماں ہے دھرتی، یہ پاکستان آپ کا ہے، اس کے حق میں بولیں، لیکن جو اس کے خلاف بولے وہ آپ کو دشمن ہونا چاہیے. میری یہ درخواست ہے. اور اگر آپ کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو. کرنل تیمور صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بیانیے آ رہے ہیں، پہلے میاں صاحب کے بیانیہ آیا ہے، اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے وہ بیانیہ جو وہ سامنے آیا ہے، تو آپ کے سامنے ان بیانیوں کے مقاصد کیا ہے اور ان کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، یہاں پر جب بھی کوئی بات کی جائے تو ہر بات میں کہا جاتا ہے جی ہمیں غدار نہ کہا جائے، ہمیں یہ نہ کہا جائے، وہ نہ کہا جائے.
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اقتدار کے لیے جب آدمی تمام اقتدار کو بھول جائے، ویلیوز کو بھول جائے، تو پھر اس قسم کے بیانیے آتے ہیں۔ یقیناً پاکستان میں غیر ملکی طاقت کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں سیاسی اعتماد حاصل ہے کہ اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ جو سینٹر آف گریوٹی ہیں، دیکھیں بہت اچھا ہوتا ہے جمہوریت ہماری سینٹر آف گریوٹی ہوتی، جمہوریت وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک اکٹھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے ہماری معیشت ہماری سینٹر، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ فوج ایک ہماری سینٹر آف گریوٹی ہے جو ملک کو مضبوط رکھتی ہے۔ تو ٹارگٹ کرنے کا مقصد فوج کو کمزور کرنا نہیں ہے، ملک کو کمزور کرنا ہے، اور ملک کو جب کمزور کیا جائے تو جتنی ملک دشمن عناصر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کمزور ملک یہ ہے نا تو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اگر ہمارا ملک بھی کمزور ہوگا تو پھر ہم سے ہر بات میں پائی جا سکے۔ جب تک فوج مضبوط ہے، ملک مضبوط ہے، عوام فوج کے ساتھ ہے، محبت رکھتی ہے، ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سو مقاصد بیسیکلی اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے لیے چاہے ملک کمزور ہو، چاہے غیر ملکی طاقتوں کی انٹرفیئرنس ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ غور لگاتار دیکھیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد، اور پھر ان کو سپورٹ کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شرمندہ ہوا جائے، شرمندہ ہونے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، اس اسٹیٹمنٹ میں معافی مانگی جا سکتی تھی۔ یہ میرا بھائی ہے جو شہید ہوا لڑائی میں، معافی مانگنے کے بجائے اس پہ قائم ہے، مطلب خالی یہ ایک بغیرتی اور بے شرمی نہیں، ڈٹائی بھی ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ قائم ہے۔ اور میں ویسے ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ کچھ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، اٹک کے ہیں، جنرل بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے اس بیانی کی مخالفت کی، جنرل قیوم نے بھی مخالفت کی۔ میں طلگان کے بھی جو ہماری پارٹی کے نمائندے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کہ آپ کیا اس بیانیے کے ساتھ ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے؟ کھل کے بتائیں تو صحیح، اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کہیں کہ صحیح ہے، فوج بہت غلط ہے اور ٹانگیں کام نہیں کی اور ہم بزدل ہیں اور ہم انڈیا سے ڈر گئے تھے، تو کھل کے سامنے ہے، اور نہیں ہے تو مخالفت کریں۔ یہ منافقت کا وقت نہیں ہے کہ خاموشی اختیار کر کے گڑ وڑ کے بیٹھ جائیں، آپ سامنے آئیں اور بتائیں، اپنی بیانیے کو واضح کریں جیسے ہم بیانیہ واضح کریں۔ اور کوئی سوال کسی دوست کا؟ جب کوئی شک ہو گئی ہوتا ہے نا کوئی چیز میں آپ سارے ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جذبات اور آپ ایک ہی ہیں۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک منٹ، یہ شہید کی ایسی والدیں تو ہزاروں آ سکتی تھی، لیکن ایک ہی والدہ آئی ہے، تو میں اپنے یونین کونسل ڈنگال کی طرف سے، محمد شیر میرا نام ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہوئی کرنل سلطان سرفرو صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی والدہ کو اپنے ہاتھ سے یہ گفٹ عطا کریں۔ تھوڑے بچے واضح سارے دعا میں کریں گے اور فخر ہے سب تو سچی یہودی ہوتے تو جزاک یہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں سب کے بھائی شہید ہوئے ہیں، کسی کا بھائی چاہے کتنے بیٹھے ہیں ادھر، یہ ہم نے کہا یہی وی آئی پی اور یہی ان کو وی آئی پی معاشرے میں بھی ان کو دو بھائی شہید خود بھی راضی ہے، خود بھی غازی ہیں، بھائی شہید ہوا، دوسرا بھائی شہید ہوا، ہم سب کے بھائی شہید ہوئے، ہمیں فخر ہے پاکستان کے لیے ہم نے کچھ دیا ہے اس کو۔